نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فما آمن لموسى پس نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کے لیے الا ذریۃ من قومہ مگر کچھ اولاد ان کی قوم میں سے علی خوف من فرعون وملئہم فرعون کے خوف اور اس کے سرداروں کے خوف سے ان یفتنہم کہ وہ انہیں آزمائشوں میں ڈالے گا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ اور بے شک فرعون لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ سرکش تھا زمین میں وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا وَقَالَ مُوسَىٰ اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا قوم اے میری قوم ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم ایمان رکھتے ہو نا اللہ کے ساتھ فعلیہ توکلوا بس اسی پر بھروسہ کرو ان کنتم مسلمین اگر تم مسلمان ہو تو فقالوا بس انہوں نے کہا علی اللہ توکلنا اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین اے ہمارے رب نہ بنا ہمیں آزمائش ظالم قوم کے لیے ونجنا اور نجات دے ہمیں برحمتک من القوم الکافرین اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ یونس کا 9واں رکوع آیات نمبر 83 سے لے کر 86 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل آپ حضرات نے گزشتہ سبق میں سنا کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعون کے درباریوں کی طرف بھیجا، آیات اور نشانیاں دے کر بھیجا
لیکن انہوں نے تکبر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دے دیا۔ چنانچہ جادوگروں کو بلا کر مقابلہ کروایا گیا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جو دعوت لے کر گئے تھے اس میں بنیادی طور پر دو باتیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو ہر نبی کی بنیادی دعوت ہوتی ہے، اور دعوت کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ بنی اسرائیل جو سالہ سال سے فرعونیوں کی غلامی میں جکڑے ہوئے تھے، ان کی آزادی کا مطالبہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد تھا۔ اب چاہیے تو یہ تھا اس مقصد میں بنی اسرائیل پورا ساتھ دیتی موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ ان کی آزادی کی بات ہو رہی تھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون کے ڈر کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ بھی کوئی نہ دیتا تھا۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی مشکلوں میں، کتنی مشقتوں میں، کس طرح اس کام میں مصروف تھے کہ وہ قوم جن کی آزادی کی جنگ بھی لڑ رہے تھے، خود وہ قوم بھی موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت زیادہ بیان کیا، اور جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرنے کے لیے یا تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں تو اکثر موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہی دیتے ہیں۔ دیکھو میرے محبوب، موسیٰ علیہ السلام نے کیسے صبر کیا، آپ بھی صبر کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے استقامت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا، آپ بھی کیجیے۔ یعنی قوم اپنی اتنی کمزور اور مقابلہ فرعون جیسے ظالم کے ساتھ، دشمن بڑا سخت ہے اور اپنے ساتھی بڑے کمزور ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی ڈٹ کر ہمت کرتے رہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ، پس ایمان نہ لائے موسیٰ علیہ السلام، فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ، پس ایمان نہ لائے موسیٰ علیہ السلام کے لیے إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، مگر کچھ لوگ ان کی قوم سے۔ باقی کیوں نہ ایمان لائے؟ فرمایا عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ، فرعون کے خوف اور فرعون کے درباریوں کے خوف سے، أَن يَفْتِنَهُمْ، کہ وہ ان کو آزمائش میں ڈال دیں گے۔ فرعون کی آزمائشوں سے اور فرعون کے ظلم سے ڈر کی وجہ سے اکثر لوگ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بولو جی، تیار۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون بڑا سرکش تھا زمین میں۔ اللہ کہتے ہیں کوئی ظلم اس کے بھی تھوڑے نہیں تھے، وہ بھی واقعی بڑا ظالم تھا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اللہ فرماتے ہیں سورۃ الفجر میں، فرعون کیلوں والا، وہ ظالم جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا کلمہ حق بیان کرنے کے لیے، اس کے جسم میں کیل ٹھوکتا اور جسم کو چھلنی کر کے رکھ دیتا۔ ظلم تھوڑے وہ بھی نہیں کرتا تھا، لیکن آزادی کبھی کسی نے ٹرے میں رکھ کے تو دی نہیں ہے۔ آزادی کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے، مارے تو کھانی پڑتی ہیں، تب جا کر آزادی ملتی ہے۔ ہمارے والا حساب تو نہیں کشمیریوں کے ہاتھ میں جناب خاموشی اختیار کر لو اور کھڑے ہو جاؤ، یہ جناب اتحاد ہو گیا جی۔ اس طرح تو اگر کشمیر آزاد ہوتا تو پھر تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بالکل آزادی مل جاتی، لیکن محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، یقیناً فرعون بڑا سرکش تھا زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے بڑھنے والا تھا۔ جب ظلم کرنا پڑا تھا حد سے بڑھ جایا کرتا تھا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ظالم جب حد سے بڑھتا ہے پھر مٹ جاتا ہے، پھر خود ہی برباد ہو جاتا ہے۔
پھر ایک وقت اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو جو ڈھیلی کی ہوئی تھی کھینچ لیتے ہیں، پھر ظالم نیست و نابود ہو جاتا ہے، مظلوم سر بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا فرعون ظلم کرنے والا تھا اور اہل ایمان پر ظلم کرتا ہے۔ اور ایک بات اور یہ بھی عرض کروں کہ اہل ایمان کی یہ ہمیشہ صفت رہی ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ مظلوم ہی دکھائی دیں گے، کبھی ظالم دکھائی نہیں دیں گے۔ یعنی آپ تاریخ اٹھائیں، پہلے دیکھیں، کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ اہل ایمان کسی کو پکڑ کر ظلم کر رہے ہیں اور جناب ان کے بچوں کو بھون رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ ہاں یہ تو ہوا ہے کہ ان کے بچوں کو مارا گیا ہو، ان کے سامنے کئی ایسے ادوار گزرے ہیں کہ ظالموں نے معصوموں کے بچوں کو ذبح کر دیا، لیکن مسلمانوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ یہ اہل ایمان ہمیشہ مظلوم ہی رہے ہیں، کبھی ظالم دکھائی نہیں دیے۔ وقال موسیٰ یا قوم، اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو چاہتی ہے آزادی، لیکن فرعون کے ڈر کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کو ہمت دلاتے ہیں، اور خدا کے بندو تھوڑا اللہ پر بھروسہ بھی کرو۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے ساتھ، فعلیہ توکلوا، بس بھروسہ بھی اسی پر کرو۔ بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ۔ دل کا یقین بھی اللہ کی ذات پر رکھو، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ فرعون کے ظلم سے بچانے والا بھی کون ہے؟ آزادی کی نعمت دینے والا بھی کون ہے؟ فعلیہ توکلوا، اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ ان کنتم مسلمین، اگر فرما بردار ہو، اگر مسلمان ہو تو یقین اور بھروسہ صرف اللہ ہی کی ذات پر رکھو۔ اب قوم نے کہا ٹھیک ہے جی، فقالوا علی اللہ توکلنا، بس انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ادھر فرعون دھمکیاں دے رہا ہے۔ اب بیچ میں راستہ ایک ہی ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوا تو آزادی ملے گی، اگر رب کی ذات پر بھروسہ بھی نہ ہو۔ اللہ، فرعون کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الزخرف میں بتاتے ہیں، ونادى فرعون اپنی قوم کے سامنے، ادھر موسیٰ علیہ السلام آزادی کی بات کرتے ہیں، ادھر فرعون کیا کہتا ہے؟ یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، وہ دیکھتے نہیں ہو یہ سارا مصر ہی میرا ہے، میں پورے مصر کا مالک ہوں، یہ نہریں بہ رہی ہیں، یہ دریا ہیں، یہ جناب مصر کے محلات اور باغات سب پہ میرا قبضہ ہے۔ اور آگے فرعون کیا کہتا ہے؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، نعوذ باللہ، میں بہتر ہوں یا یہ موسیٰ جو گھٹیا ہے یہ بہتر ہے، نعوذ باللہ۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، یہ تو کھل کر کے بول بھی نہیں سکتا، یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں فرعون اس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکہ، اگر فرعون کہتا ہے اگر موسیٰ اللہ کا رسول ہوتا اس پر سونے کے کنگن گرائے جاتے، بڑا مالدار ہوتا، فرشتے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے، حالانکہ یہ موسیٰ اور ہارون دو بھائی آتے ہیں، فرشتے تو ساتھ آتے کوئی نہیں ہیں بھی بڑے غریب سے، ان کے پاس مال اور پیسہ بھی کوئی نہیں، میں تو مصر کا مالک ہوں، دریاؤں کا مالک ہوں، نہروں کا مالک ہوں، محلات اور باغات کا مالک ہوں، معلوم ہوتا ہے سب کچھ میرے پاس ہے، موسیٰ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادھر موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو، فرعون کے محلات کو نہ دیکھو، فرعون کے تخت و تاج کو نہ دیکھو، فرعون کے ظلم کو نہ دیکھو، بھروسہ کرو تو کس کی ذات پر کرو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، پھر وہ بولے موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے بولے اور کہا ٹھیک ہے جی، علی اللہ توکلنا،
ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ فرمایا جب بھروسہ اللہ پر ہے تو پھر فریاد بھی رب کے سامنے کرو، پھر التجائیں بھی اللہ کے سامنے کرو، پھر دعائیں بھی رب سے مانگو۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ بنانا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنے کا باعث نہ بنانا۔ آج بھی ظالم مسلمانوں کو آزماتے ہیں، کبھی کس انداز میں اور کبھی کس انداز میں آزماتے ہیں، کبھی مسلمانوں کو بے حیائی کی طرف لے جا کر اس طرح آزماتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر کے آزماتے ہیں۔ ہر دور کے اندر کافر کا واردات کا طریقہ جدا ہوتا ہے۔ آج اس طرح چھری لے کر تو بچوں کو ذبح نہیں کرتے، لیکن بچوں کو اس تہذیب کے اندر ضرور دھکیلتے ہیں جس تہذیب کے اندر کیا ہے، مسلمان اپنی مسلمانی کو بھول جائے۔ آج کے دور میں وہ عیسائیت اور وہ ہمارے لیے فتنہ نہیں ہے، وہ تو ایک قوم کی حیثیت تک رہ گئے ہیں۔ آج کے دور میں مغربیت ہمارے لیے بڑا فتنہ ہے کہ جناب مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی بے شک کہلاتا رہے، کوئی حرج نہیں، اگر اس کی سوچ مسلمانی والی ختم ہو جائے۔ اس پر حملے کیجیے۔ فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اب ان فتنوں سے نجات کے دو طریقے ہیں، ایک تو اللہ کے سامنے التجائیں کی جائیں، دوسرا سینہ تان کر دشمن کے سامنے کھڑا ہوا جائے۔ صرف دعاؤں سے بھی کام نہیں چلتا کہ بندہ صرف دعائیں کرتا رہے، یا اللہ اگر صرف دعاؤں سے کام چلتا ہوتا، صرف وظیفوں سے کام چلتا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تلوار لے کر میدان میں نہ جاتے۔ حضور سے بڑا مستجاب الدعوات کون ہے؟ حضور سے بڑھ کر دعائیں مانگنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بدر میں گئے، کبھی احد میں گئے، دشمن کے مقابلے میں میدان میں کھڑے ہوئے یا نہیں کھڑے ہوئے؟ اور صرف میدان میں کھڑا ہونے سے بھی کام نہیں چلتا جب تک بھروسہ اللہ کی ذات پر نہ ہو، جب تک تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ مجاہدین کو کہتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جہاد پہ جاؤ تو اللہ کو کبھی نہ بھلانا، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ حنین کے موقع پر صرف اتنا ذہن میں آیا صحابہ کرام کے ہماری تعداد زیادہ ہے، آج ہم شکست کیسے کھائیں گے؟ اللہ کہتے ہیں ثم ولیتم مدبرین، پیٹھ دے کر پھر بھاگے تم، کیوں؟ اللہ نے بتایا تعداد کو مت دیکھو، دیکھو تو کس کی ذات کو دیکھو، اللہ۔ اس لیے فرماتے ہیں جی ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ بنانا، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور نجات عطا فرما ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے، کیونکہ نجات دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ اے اللہ تو نجات عطا فرما۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ جو ہوا وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ فما آمن لموسیٰ، پس ایمان نہ لائے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، الا ذریۃ من قومہ، مگر اولاد کچھ لوگ ان کی قوم سے، علی خوف من فرعون وملئہم، فرعون کے خوف اور اس کے سرداروں کے خوف سے، ان یفتنہم، کہ وہ آزمائش میں ڈال دے گا ان کو، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، اور بے شک فرعون، لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، سرکشی کرنے والا تھا زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے ساتھ، فعلیہ توکلوا، بس اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم فرما برداری کرنے والے ہو تو، فقالوا علی اللہ توکلنا، بس انہوں نے کہا اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب نہ بنا ہمیں آزمائش ظالم قوم کے لیے، ونجنا، اور نجات دے ہمیں
برحمتک اپنی رحمت کے ساتھ من القوم الکافرین کافر قوم سے.